اللہ کے رسول 27 رجب کو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. خدا نے پیغام بھیجا کہ نہیں. اسلام چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں. اسلام ہے اس پیغام کو گھر کے باہر پہنچانے کا. فتح خیبر میں ہمارے سامنے مرہب کے قتل سے بڑا کارنامہ یہ قرار دیا جا رہا کہ کسی گمراہ کو راہ حق پر لے کے آ جاؤ. اور 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے صرف اس لیے نکلے. چوتھے امام کی ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مولا اب یہ 24 رجب یہ 27 رجب یہ سارے پیغام جمع ہوئے 28 پر, یہ جملہ سنے اس کے بعد 28 کے بعد والے پیغام جمع ہو کے واپس 28 میں آ رہے ہیں. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے خاندان میں ہر ایک کی اولادیں کثیر ہوتی, میرے امام المتقین جیسے مولا کی 28 سے زیادہ اولادیں, آپ کے بڑے بھائی کی اتنی اولادیں, پورے خاندان بنی ہاشم, آپ کے بابا کی اولادیں اتنی کم کیوں؟ بہت مشہور جملہ ہے, ہر ایک جانتا. تو چوتھے امام کا جواب کیا تھا؟ یہ جو 5 اولادیں ہیں یا 6 اولادیں ہیں, اس اختلاف کے ساتھ کہ امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں کہ 3 بیٹیاں تھیں, 5 یا 6. تو چوتھے امام نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بہت کم لگ رہے, اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ اتنی بھی کیسے ہوگی, کیونکہ میرا بابا اس طرح سے پوری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا کہ وقت کہاں تھا کہ گھر جائیں اور ازواج کے پاس پہنچے. معصومین میں عبادت, زہد اور تقوی کے اعتبار سے آقا حسین, حتیٰ یہ کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک رات مانگی. اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے پیغام, ہمارے خطبہ اکثر اس جملے کو بدل دیتے ہیں اور صحیح بدلتے ہیں کہ اصل میں ایک رات دی. بہت سارے مقاصد ہیں, لیکن آقا حسین نے لفظ تو یہی استعمال کیا نا, کیا ہے کہ سر ساتھ ایک رات کی مہلت دی, اور ساتھ میں وجہ بھی بتائی کہ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں, کہ میں نے زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں پوری رات اپنے رب کی عبادت نصیب. تو دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ آخری رات میں عبادت خدا میں گزارنا چاہتا ہوں, حسین جیسا عبادت گزار. 28 رجب کا پیغام کیا بن رہا کہ مثلا عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ مصلی پہ جا کے بیٹھ جاؤ یا قرآن پڑھ لو یا دعائیں کمیل پڑھ لو, اور اس سے کوئی تعلق نہ ہو کہ تمہارے گھر کے باہر کیا ہو رہا اور اسلام میں کیا گزر رہی. 28 رجب کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زاہد و متقی. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فلاں صاحب بڑے متقی, بھئی کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھی اتنے نیک آدمی, نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں, وہ کام سے کام رکھتے ہیں. دنیا بھر کی جماعتوں میں, دنیا بھر کی آرگنائزیشن میں, دنیا بھر کے سینٹر میں, دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ آپس میں جھگڑے اور اختلاف, اور معلوم ہوا کہ ایک ایسا متقی اور پرہیزگار گروہ, بھئی ہم کسی کے لینے دینے میں نہیں, ہمیں جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں, بس ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ نماز, یہ روزہ, یہ دعائے کمیل, یہ شب قدر کے اعمال, یہ 15 شعبان کے, شب برات کے اعمال, یہ اسلام نہیں. یہ یہودیت یقیناً ہے جہاں روحانیت تھی, یہ عیسائیت ضرور ہے کہ جہاں روحانیت تھی, مگر جو دین اللہ کے رسول لے کے آئے, پہلی وحی کے 2 گھنٹے کے اندر پیغام بن گیا. قوم فانذر, چادر اوڑھنے والے چادر اوڑھ کے لیٹنے کا موقع نہیں ہے, کھڑے ہو جاؤ اور خدا کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ. یہ 28 رجب کا پیغام ہے.